بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جن کا نام نسوح تھا مرد مگر شکل اور آواز بالکل عورتوں کی سی تھی، اور شاہی محلات میں بیگمات اور بادشاہ کی شہزادیوں کو نہلانے اور میل نکالنے کی خدمت پر مامور تھا، اور عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ یہ مرد شہوت کاملہ رکھتا تھا، اس لیے شاہی خاندان کی عورتوں کی مالش سے نفسانی لذت بھی خوب پاتا، اور جب بھی توبہ کرتا اس کا نفس ظالم اس کی توبہ کو توڑ دیتا۔ ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بڑے عارف بزرگ تشریف لائے، یہ بھی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ گناہگار آپ کے سامنے آیا ہے، آپ سے عرض ہے کہ ہم کو دعا میں یاد رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے نسوح کے لیے دعا کی۔ ان بزرگ کی دعا 7 آسمانوں سے اوپر اٹھا لی گئی اور اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔ اس خدائے ذوالجلال نے اپنی خاص قدرت سے ایک سبب اس کے گناہ سے چھٹکارے کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب غیب سے یہ ظاہر ہوا کہ محل کے زنان خانے سے ایک انتہائی قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ نسوح اور اس کے ساتھ تمام نوکرانیوں کی تلاشی کی ضرورت واقع ہوئی۔ زنان خانے کے دروازے بند کر کے تلاشی شروع ہوئی۔ جب کسی کے سامان میں وہ موتی نہ ملا تو محل میں اعلان کر دیا گیا کہ سب خادمات کپڑے اتار کر ننگی ہو جائیں، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ اس آواز سے نسوح پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ دراصل مرد تھا مگر عورت کے بھیس میں ایک عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا، اور بادشاہ غیرت کے سبب اپنی عزت و ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا، اور مجھے قتل سے کم سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جرم نہایت سنگین ہے۔ یہ نسوح خوف سے لرزتا ہوا خلوت میں گیا۔ ہیبت سے چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ نسوح چونکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، لہذا خوف کے مارے پتے کی طرح لرزہ بر اندام ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں یہ سجدے میں گر گیا اور رو رو کر دعا کرنے لگا، اے میرے رب، بہت دفعہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا، توبہ اور عہد کو بار بار توڑا۔ اے میرے اللہ، اب میرے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کے لائق ہے، کیونکہ میرے ہر سراغ سے میرا سانپ مجھے ڈس رہا ہے۔ اگر ہیرے کی تلاشی کی نوبت خادمات سے گزر کر مجھ تک پہنچی تو اوف، میری جان کس قدر سختی اور بلا کا عذاب چکھے گی۔ اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فرما دیں تو میں نے توبہ کی ہر نالائق کام سے۔ نسوح یہ مناجات کرتے کرتے عرض کرنے لگا، اے میرے رب، میرے جگر میں غم کے سینکڑوں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح بے کسی کی حالت اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔ نسوح اپنے رب سے گریہ وزاری کر ہی رہا تھا کہ محل میں صدا بلند ہوئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی۔ اب اے نسوح، تو سامنے آ اور عاریہ ہو جا۔ یہ سننا تھا کہ نسوح اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہوگا بے ہوش ہو گیا، اور اس کی روح عالم بالا کی سیر میں مشغول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بحر رحمت کو اس وقت جوش آیا، اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نسوح کی پردہ پوشی کے لیے بلا تاخیر فوراً ہیرا مل گیا۔ اچانک آواز آئی کہ وہ گم شدہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب بے ہوش نسوح بھی ہوش میں آ گیا تھا، اور اس کی آنکھیں سینکڑوں دنوں کی روشنی سے زیادہ روشن تھیں، کیونکہ عالم بے ہوشی میں نسوح کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت نے اپنی تجلیات قرب کا مشاہدہ کرا دیا تھا، جس کے انوار اس کی آنکھوں میں ہوش میں آنے کے بعد بھی تابع تھے۔ شاہی خاندان کی عورتیں نسوح سے معذرت کرنے لگی اور عاجزی سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو معاف کر دو، ہم نے تم کو بہت تکلیف دی۔ نسوح نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہو گیا، اے مہربانو، ورنہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا ہے ہم اس سے بھی برے اور خراب ہیں۔ اس کے بعد سلطان کی ایک بیٹی نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا، مگر نسوح چونکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر چکا تھا اور بے ہوشی میں اس کی روح اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ کے قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی، اتنے قوی تعلق مع اللہ اور یقین کی نعمت کے بعد گناہ کے ظلم کی طرف کس طرح رخ کرتا؟ کیونکہ روشنی کے بعد اندھیرے سے بہت ہی نفرت محسوس ہونا یہ فطری امر ہے۔ نسوح نے شہزادی سے کہا، اے شہزادی، میرے ہاتھ کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے اور تمہارا نسوح اب بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا اب مالش کی ہمت نہیں ہے۔ چنانچہ اس بہانے سے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ نسوح نے اپنے دل میں سوچا کہ میرا جرم حد سے گزر گیا، اب میرے دل سے وہ خوف اور غم کیسے نکل سکتا ہے؟ نسوح نے کہا، میں نے اپنے مولا سے حقیقی توبہ کی ہے، میں اب اس توبہ کو ہرگز نہ توڑوں گا، خواہ میرے تن سے میری جان بھی جدا ہو جائے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اپنی گندی حالت سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ حق تعالیٰ کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔ اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لیے کرنی چاہیے، جیسے کہ نسوح نے درخواست کی اور بامراد ہوا۔ حالت اضطرار میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح نسوح نے رجوع کیا، ان کے اس دردناک مضمون سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ نسوح کی طویل عمر گناہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرناک حالت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے غیب سے راستہ پیدا کیا اور توبہ صادقہ کی توفیق بخشی۔ اور حضرت نسوح رحمۃ اللہ علیہ سے جس انداز سے توبہ کا مضمون ذکر کیا ہے کہ خواہ جان جسم سے جدا ہو جائے مگر میں اپنی توبہ اور عہد کو نہ توڑوں گا، یہ ان کے اونچے رتبے اور بڑے حوصلے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی توبہ نسوح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔